تعالیٰ یہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا اور سننا سنانا اپنی بارگاہ میں اللہ اس کو قبول فرمائے۔ سورت 10ویں پارے کے ابتدا میں کچھ حصہ سورہ انفال کا ہے اور بقیہ حصہ سورہ توبہ کا ہے۔ سورہ انفال یہ مدنی سورت ہے اور انفال نفل کی جمع ہے۔ زائد چیز کے بارے میں یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ بدر ہو چکی، معرکہ بدر ہو چکا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، عزت سے ہمکنار کیا اللہ نے مسلمانوں کو، تو عزت ملنے کے بعد، فتح ملنے کے بعد بہت سا مال مسلمانوں کے ہاتھ آیا غنیمت کا، تو اس کے بارے میں مسائل پیدا ہوئے۔ بعض صحابہ نے آپ سے پوچھا اور بعض صحابہ نے جو دو روایات اس کے حوالے سے پیش کی جاتی ہیں جو شان نزول کے حوالے سے ہے۔ ایک کے اندر آتا ہے حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جب بدر کا معرکہ سجا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا، تو عین جب جنگ ختم ہوئی تو مسلمانوں کے 3 گروہ بن گئے تھے۔ 3 گروہ، ایک گروہ وہ تھا جو کافروں کے پیچھے چلا گیا اور انہوں نے کافروں کو بگایا، دور تک بگایا تاکہ یہ دوبارہ واپس نہ پلٹ آئیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا مسلمانوں کی طرف۔ ایک گروہ وہ تھا جو پھر مال غنیمت جمع کرنے لگ پڑا، سونا چاندی، تلواریں، گھوڑے، زیرہ، جو کچھ وہ ساتھ لائے تھے چھوڑ کے گئے تھے۔ ایک مسلمانوں کا گروہ اس مال غنیمت کو جمع کرنا شروع ہو گیا۔ اچھا، ایک مسلمانوں کا گروہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے گرد بالکل گھیرا ڈال لیا کہ کہیں سے کوئی دائیں بائیں سے کافر اٹھ کر نبی علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، کوئی آپ کو اذیت نہ دے دے۔ تو 3 حصوں میں آپس میں مسلمان بٹ گئے جنگ بدر کے اینڈ پہ۔ اچھا، اسلام سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ مال غنیمت جو بندہ اکٹھا کرتا تھا وہی اس کا مالک ہوتا تھا، وہی اسی کا وہ مال غنیمت ہوتا تھا۔ تو اسی تسلسل سے جن صحابہ نے مال غنیمت جمع کیا، انہوں نے کہا بھی یہ مال غنیمت سارے کا سارا ہمارا ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک کار نہیں ہو سکتا کیونکہ جمع ہم نے کیا ہے۔ اور یہ جو صحابہ نے بھی بات کی تھی یہ سابقہ اصول کے مطابق ہی کی تھی۔ اب جب کفار کو بگا کر مسلمان واپس آئے تو انہوں نے جب ان کی زبانوں سے سنا تو وہ کہنے لگے تم کیسے اکیلے اس کے مالک بن سکتے ہو جبکہ ہم دشمن کو بگا کے آئے ہیں کہ کہیں وہ دوبارہ پلٹ نہ آئے، تو اس میں ہمارا پورے کا پورا کردار ہے، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اکیلے تم اس کے وارث بنو گے؟ اور جو صحابہ نبی علیہ السلام کی حفاظت پہ مامور تھے وہ کہنے لگے تھے ہم بھی نبی علیہ السلام کی حفاظت اس لیے کر رہے تھے کہ کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچ پائے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اللہ نے آسمان سے جبریل علیہ السلام کو اسی موقع پہ نازل فرمایا یسألونک عن الانفال، محبوب یہ آپ سے غنیمت کے مال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، زائد مال کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اچھا، اس کو انفال کیوں کہا ہے؟ نفلی نماز جو ہم پڑھتے ہیں نا، اس کو نفل کس لیے کہتے ہیں؟ یعنی ہم پہ جو فرض ہے وہ تو فرائض ہیں، یعنی ظہر کی نماز 4 پہلے نفل پڑھے، پھر 4 فرض پڑھتے ہیں، 2 بعد میں پھر نفل پڑھتے ہیں جس کو ہم سنتے کہتے ہیں۔ فرض ہم پہ جو اللہ نے کی ہیں وہ صرف 4 رکھتے ہیں۔ اب یہ چونکہ زائد ہیں فرائض سے اس لیے ان کو نفل کہا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز جو احکام سے زائد ہو اس کے لیے نفل بولا جاتا ہے۔ یعنی جہاد کس لیے کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، یہ مقصد ہے۔ جہاد کس لیے کیا ہے؟ اسلام کا پرچم پوری دنیا پہ لہرا جائے، یہ جہاد کا مقصد ہے۔ تو مال غنیمت مقصد نہیں ہے، مال غنیمت کا حصول یہ مطمع نظر نہیں ہے۔ جہاد کیا ہے کلمے کی بلندی کے لیے، اللہ کی بلندی کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے۔ تو جب جہاد کیا ہے تو اب یہ جو ایکسٹرا چیز حاصل ہوئی ہے اس کے لیے قرآن نے انفال کا لفظ بولا ہے کہ یہ زائد مال جو آپ کو حاصل ہوا ہے، کہہ دیجئے قل الانفال للہ والرسول، یہ زائد مال، غنیمت کا مال، لوٹ کا مال، اس کا اصل مالک اللہ ہے اور اللہ کے رسول اس کے مالک ہیں۔
مطلب کیا ہے؟ تم تینوں آپس کی باتیں چھوڑو، اللہ رسول اس کا مالک ہے، اور جیسے اللہ رسول چاہیں گے وہ اس کی تقسیم کار کریں گے۔ تو ان آیات کے نزول کا ایک تو شان نزول یہ ہے، اور ایک اور حدیث ہے وہ بھی صحیح سند سے ہے، ایک آیات کے مختلف شان نزول بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں حضرت سعد بن معاذ تھے، کہتے ہیں میرے ہاتھ جو تلوار لگی نا بدر میں، وہ تلوار بڑی کمال تھی، میں نے بڑے ہی کافروں کو کاٹا، اس تلوار کے ساتھ میرا دل ہی خوش ہو گیا۔ ابھی میں واپس آ رہا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا محبوب اس تلوار نے نا میرا بڑا ساتھ دیا ہے، اور اس سے میں نے کافروں کو بڑا ہی ذبح کیا ہے، تو آپ مجھے یہ تلوار عنایت فرما دیں۔ آپ فرماتے ہیں اس تلوار کا نہ میں مالک ہوں نہ تو اس کا مالک ہے، صرف اتنا کہا ہے، نہ میں اس کا مالک ہوں نہ تو اس کا مالک ہے۔ حضرت سعد کہتے ہیں میں دل میں میرے بات آئی، شاید مجھ سے بھی اچھا کوئی لڑا ہو تو آپ نے یہ تلوار اسے نہ دینی ہو، شاید اس کے لیے آپ نے پسند کی ہو، مجھے نہیں دی تو آپ شاید کسی اور کو دیں گے۔ کہتے میں تلوار رکھ کے نا وہاں پہ تو میں چل پڑا، جا ہی رہا تھا، آپ نے پیچھے سے صحابی کو بھیجا اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں واپس آؤ۔ واپس جب آئے نا حضرت سعد تو آپ نے تلوار پکڑی اور پکڑ کر حضرت سعد کو دے دی۔ فرمایا سعد پکڑ لے۔ فرمایا محبوب پہلے آپ نے یہ کہا ہے؟ فرمایا پہلے اس لیے کہا ہے کہ اللہ کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، میں بھی اختیار نہیں رکھتا تھا اس مال، یار کمال اسلام نہیں ہے، پیغمبر ہے، اور مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا کرنا کیا ہے۔ تو اب اللہ نے یہ آیات نازل کی ہیں، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، یہ غنیمت کا بال اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا اللہ رسول کا ہے تو اب میرا اختیار ہو گیا ہے، لہذا یہ چیز میں تجھے دیتا ہوں، تلوار تم رکھ لو۔ ایک تو امانت دیانت اس میں اندر پائی جاتی ہے، اور دوسرا اس آیت کا شان نزول یہ بھی ہو سکتا ہے، تو دونوں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر ابتدا میں غنیمت کے مال کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، آگے اللہ کہتے ہیں فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، آئندہ یہ جھگڑا باہم نہیں ہونا چاہیے، یعنی غنیمت کے مال کے بارے میں کوئی بات اور کوئی کہ یہ میرا حصہ ہے، اللہ رسول جیسے تقسیم کریں گے اس کو ویسے ہی اس کا حصہ ملے گا۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور جو پہلے تمہاری اگر آپس میں بات کچھ ہو بھی گئی ہے نا تو اب اس بات کو رفع دفع کرو، ختم کرو، اب دل میں کوئی بات نہیں رکھنی، اللہ رسول جیسے چاہیں گے اس کی تقسیم کریں گے۔ کرنا کیا ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی بات مانو اور اس کے رسول کی مانو، یعنی جیسے وہ تقسیم کریں گے تم نے ان کی تقسیم پہ راضی ہونا ہے، یہ اللہ رسول کی اطاعت ہے۔ اگر تم مومن ہو تو پھر ایسا ہی ہوگا، اور مومن بھلا کون ہوتا ہے؟ یہاں پہ کمال ہی اللہ نے تفسیر کی ہے اہل ایمان کی، اور میں مومن تو وہ ہے اذا ذکر اللہ، اس کے سامنے جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اس کا دل کانپ جاتا ہے، صرف اللہ کا نام لینے سے اس کا دل ڈر جاتا ہے۔ تے ساڈے کو نہیں جے ڈر دے، یقین جانو، انہیں آکھیا رب دی قسم، انہیں کیا وہ کی ہوندی ہے؟ انہیں کیا اللہ دا نام، انہیں کہ ایویں دیاں بھاویں ہزار چکا لو، ایویں دیاں ہزار چکا لو، قرآن چکنا وہ کی، انہیں کیا کتاب ہے بھاویں جنیاں مرضی چکا لو۔ لیکن مومن جو ہوتا ہے نا، کسی معاملے میں تنازع پڑ گیا ہے اور اس کے سامنے بات آ گئی بھی اللہ نے یہ کہا ہے، وہ ڈر جاتا ہے۔ اور ریئلی ایسا ہوا، ریئلی دو سے احباب کے پاس آئے، ایک پلاٹ تھا، دو دعوے دار تھے، ایک پلاٹ دو دعوے دار تھے، دونوں کہتے تھے میرا، دونوں کہتے تھے میرا، جھگڑا نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ آپ نے کہا چلو میں فیصلہ کرتا ہوں، اس سے پہلے آپ نے ایک بات کہی، اور میں بسا اوقات ایک بندہ بڑا تیز زبان والا ہوتا ہے، چرب زبان، بعض بندے سادے ہوتے ہیں بیچارے، سچے ہوتے ہیں، ان کو بات نہیں کرنی آتی، دوسرا بندہ تیز تراز چاتر ہوتا ہے، وہ مقدمہ جیت جاتا ہے اور اپنی بات پرے پنچایت میں ثابت کر جاتا ہے۔ وہ سادہ بندہ جس کو بات ہی نہیں کرنی آتی بیچارہ، وہ اپنی چپ کی وجہ سے ہار جاتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے یہی کہا ہے، اور میں بعض اوقات بندہ نا بڑا الہن، بڑا تیز زبان والا ہوتا ہے، چرب زبانی سے کام لے کر اگر وہ مقدمہ مجھ سے اپنے حق میں کروا بھی جائے، کمال خطبہ، دونوں سامنے بیٹھے ہیں، دونوں ہی پلاٹ کے اوپر، دونوں ہی دعوے دار ہیں، ایک کہتا میرا، دوسرا کہتا میرا ہے، اور میں بعض کا تیز زبان کی وجہ سے کوئی دعویٰ جیت بھی جائے گا نا، تو میں نے اگر پلاٹ اس کو دے بھی دیا تو یاد رکھنا اگر وہ اس کا نانا ہوا، اس زمین کے ٹکڑے کے ساتھ توق بنا کر اللہ قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈال دے گا۔
وہ ذلیل ہوتا پھرے گا اس کے ساتھ، ذلیل ہوتا پھرے گا۔ اچھا اتنی بات جب آپ نے کی نا، پہلے دونوں ہی کہہ رہے تھے میرا ہے میرا ہے، اب اللہ کا ذکر آ گیا نا، قرآن کا فیصلہ حدیث کا آ گیا، یقین جانے دونوں ہی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں محبوب میرا نہیں ہے اس کو دے دے، دوسرا کہتا ہے اللہ کے رسول میرا نہیں ہے اس کو دے دے، میں نے نہیں لینا یہ اس کو دے۔ یار یہ تھا تقویٰ، یہ قرآن جو کہتا ہے نا جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ کانپ جاتے ہیں، یہ مثال ہے۔ دونوں ہی کہہ رہے ہیں محبوب میں نے نہیں لینا اس کو دے دے، مجھے نہیں چاہیے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ غلطی سے میری طرف آ جائے اور میں تو بھئی قیامت کے دن کبھی یہ رسوائی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی تقویٰ ہمارے اندر نظر آتا ہے معاشرے میں؟ اور جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اتنے تے پرا نو کھانو پھرن رہا ہے، باپ بیٹے کے گلے میں پڑ رہا ہے، بیٹا باپ کے گلے پڑ رہا ہے، اللہ کی قسم خون جنہوں نے خون ہی سفید ہو گئے، خود غرضی آ گئی، بخیلی آ گئی، یہ کیفیت بن چکی ہے۔ اور میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نام اللہ کا ہوتا ہے، دل اس کا کانپ جاتا ہے۔ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ یہ جو اگلی آیت ہے نا یہ ترجمے سے ہی حاصل ہوتی ہے، پہلے بھی ذکر ہوا ہے، اس میں بھی ذکر آ گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان اپ ہو جاتا ہے، لیول اپ، آسمانوں پہ لگتا ہے ایمان ان کا، نیکی تقویٰ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن یہ تب ہوتا ہے جب آپ کو ترجمہ آتا ہو، پھر یقین جانے واقعی جب آیات گزرتی ہیں ایسی بندہ پڑھتا ہے تو بندے کے دل میں ایمان کا لیول اپ ہو جاتا ہے، تو یہ ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں۔ جن کو اللہ نے دیا نہیں اللہ ان کو کہہ ہی نہیں رہا، جن کو دیا ہے، جس کو لاکھ دیا ہے اللہ کہتا ہے اس میں سے 2500 دے دے، کروڑ دیا ہے تجھے اللہ نے تو بھائی اس میں سے 25,000 دیتے تجھے کیا ہوتا ہے، یا اس میں سے 2.5 لاکھ دیتے تجھے کیا ہوتا ہے۔ رب نے کروڑ دیا ہے تو کہہ رہا ہے نا، جس کو کروڑ دیا نہیں اسے تو اللہ کہہ نہیں رہا، جس سے ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کر اولئک۔ اور یقین جانے بڑی اس کی مثالیں بھی ہیں، وہ 3 بندے جو تھے نا، بخاری کی حدیث ہے، ایک گنجا تھا، ایک کو کوڑ پڑا ہوا تھا، ایک نبینا تھا۔ اللہ نے تینوں کی آزمائش کے لیے نا فرشتوں کو بھیجا، فرشتہ آیا، گنجے کو کہتا بھی کیا چاہیے، اس نے کہا جی وال مل جانا تو زندگی مل جائے گی۔ ہر بندہ ہی کہتا گنجا گنجا گنجا، میری تے مت وجی پئی ہے، بال آ جائے نا بیوٹی فل ہو جاؤں گا۔ اور میں ٹھیک ہے، مال کون سا چاہیے، مثال گائے چاہیے، اونٹ چاہیے، بکری چاہیے۔ اس نے ایک جنس جو ہے وہ قبول کی، اللہ کے حکم سے فرشتے نے ہاتھ پھیرا، ماشاءاللہ باہر ہی لگ گئی ہے، باہر لگ گئی، یقین جانے مال بھی مل گیا، مال اتنا کہ وافر ہو گیا مال۔ دوسرے بندے کے پاس، کوڑ والے کے پاس، ہاں بھی تمہیں میرا جسم صحیح ہو جائے تو کیا بات ہے، جس فرشتے نے ہاتھ میرا جسم صحیح ہو گیا، اس نے کہا ایک گائے دے دو یا اونٹ، ایک قسم اس کو مل گئی، لائنیں لگ گئی اس کے مال کی۔ نبینے کو تو انہیں کہا اکھیاں نے تے جہانے تے جے اکھیاں نہیں تے جہان کا دا ہے، انا وا تے کوئی شے ہی نہیں دسدی بھی آنکھیں چاہیے، آنکھیں مل گئی، مال مل گیا ہے۔ اچھا لمبا وقت گزرانا، اب وہی فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ کبھی اللہ ایسے بھی آزماتا ہے، قسم اللہ کی، دینے سے مال بڑھتا ہے، اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے۔ پہلے بندے کے پاس آیا نا، اور بھائی تم گنجے تھے تو تمہیں اللہ نے بال دیے، اور تم فقیر تھے اللہ نے تمہیں مال دیا۔ انہوں نے کہا کام کر جا کے، اسی جدی پوچھتی دادیوں پر دادیوں امیر لگے ہونے، اور تو کسی اور، میرا مطلب ہے کہ کوئی اور معاملہ ہوگا۔ اس نے کہا نہیں یار تو گنجا تھا، کہنا نہیں کام کر جا کے، بھائی ایک جانور مجھے دے دو، مسافر ہوں غریب ہوں۔ انہوں نے کہا ایک بھی نہیں لبنا، چل۔ اللہ اکبر۔ فرشتہ اٹھتے ہوئے کہتا ہے میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے تیری آزمائش کے لیے مجھے بھیجا تھا، اللہ نے تجھے گنجے سے تجھے بال دیے اور مال دیا، تو نے بخیلی کی ہے، چل دوبارہ گنجا ہو جا۔ گنجا ہو گیا، سارا ہی مال تلف ہو گیا، پھر فقیری آ گئی۔ دوسرے کے پاس گیا، کوڑ والے کے بعد، وہ بھی ایسے ہی، میں تے جدی پوچھتی سونا خوبصورت میرا جسم ہے، اللہ نے کی مینوں دیتا ہے تو کی دیتا ہے، اس کو بھی جواب دیا ہے۔ فرشتے نے وہی کہا بھی میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، مال لینے نہیں آیا، آزمانے آیا ہوں، چل دوبارہ کوڑ والی حالت میں چلا گیا ہے، مال بھی چھن گیا ہے۔ نبینے کے بعد تم نبینے سے، کہتا واقعی میں نبینا تھا، میں نبینا تھا، میں اوقات نہیں بولا، تم فقیر تھے اللہ نے کہتا ہاں میں واقعی فقیر تھا، اللہ نے مجھ پہ فضل کیا ہے۔ کہتا چاہیے کیا، کہتا یار میں مسافر ہوں، میں غریب ہوں، مجھے تھوڑا سے تمہارے مال میں سے جانور چاہیے۔ کہتا جو تجھے پسند ہے لے لے،
جو تیرا دل کرتا ہے، رب نے مجھ پہ فضل کیا ہے تو اس کی عطا میں سے کیوں نہ دوں؟ فرشتہ کہتا ہے لینے کچھ نہیں آیا، رب نے بیچا تھا آزمانے کے لیے۔ دو تیرے بھائی فیل ہو گئے، وہ گنجا بن گیا اور وہ کوڑ والا بن گیا ہے، اللہ نے تجھے پاس کر دیا ہے، اب آنکھیں بھی تیرے پاس رہیں گی اور اللہ تیرے مال میں برکت بھی پیدا کر دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کی قسم، دینے سے کمی آتی ہمیشہ برکت ہی ہوتی ہے۔ یقین ایمان پختہ، اس نے کہا بھی دینے سے، انہوں نے کہا میں تے 10 دیتے نے، 100 دے 90 رہ گئے نے، تسی آندے ود جاندے نے۔ جب ایمان ایسا ہوگا تو پھر رزلٹ بھی تو ایسا نکلے گا نا۔ لیکن یقین جانے اسلاف کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں آتا ہے، اگر وہ 10 دیتے تھے نا تو کہتے تھے یا اللہ 10 دیا ہے، 700 گنا تیرا وعدہ ہے، ہم نے تو اس سے لینے ہی لینے ہیں، تو نے عطا کرنے، کیونکہ تیرا وعدہ ہے تو دے گا، اور یقین جانے وہ دیتا ہے۔ تو مالک کہتا ہے جو ہم نے دیا ہے اس میں سے ذرا خرچ کرو۔ اس کا تذکرہ اللہ نے یہاں پہ کیا ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں جن کے اندر یہ خوبیاں ہیں نا، پکے مومن ہیں۔ کون ہے؟ پکے مومن ہیں، اور ان کے لیے جنت کے درجے ہیں بلند و بالا، بخشش ہے، رزق ہے عزت والا، اور حدیث کے اندر آتا ہے جنت کے 100 درجے۔ کتنے؟ صبح کیا سسٹم ہوگا یار، جنت کا بھی سسٹم بڑا بیوٹیفل ہی ہوگا، کمال ہی ہوگا۔ 100 درجے جنت کے، سب سے اوپر والا جو درجہ ہے وہ جنت الفردوس ہے، اور جنت الفردوس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اللہ کی کرسی ہے، یعنی اللہ کے قریب ترین وہ جنت الفردوس والے ہوں گے۔ اور سچے نبی نے فرمایا جب بھی جنت مانگو رب سے جنت الفردوس ہی مانگو، یعنی ٹھلی گل تو نہیں نہ کرنی چاہیے، اللہ دینے والا ہے تو خوب مانگو، جب مانگو فردوس مانگو۔ صحابہ اس فردوس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اسی فردوس میں نبیوں کا ٹھکانہ، اللہ کے رسولوں کا ٹھکانہ، اصحاب کا ٹھکانہ، پیارے لوگوں کا ٹھکانہ، کمال ہے۔ مالک نے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، جنت کے درجات میں ہوں گے، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ آگے ساتھ ہی جنگ بدر کا واقعہ شروع ہے، اگر ڈیٹیل سے چلیں گے تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ نہیں، 17 رمضان، آج کتنا روزہ گزر گیا؟ 9 جی، 9 گزر گئے، کل دی گالے روزے شروع ہونے سن، 9 گزر بھی گئے۔ مالک 9 کے 9 ہی قبول کر لے، جو باقی رہ گئے اس میں اللہ تعالی ہمیں خوب نیکیاں کمانے کی توفیق دے دے، اللہ وہ عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، ہم پہ تو خوش بھی ہو جا، راضی بھی ہو جا، اور ہمارے گناہ بھی معاف کر دے۔ تو 17 رمضان کو اسلام کا پہلا مارکہ 2 ہجری میں پیش آیا۔ پس منظر اس کا یہ تھا، ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کے یہ واپس پلٹ رہے تھے مکے کی طرف، اور رستہ جو گزرتا تھا وہ مدینے سے ہی گزرتا تھا۔ مدینے کے قریب سے آپ کو CID کے ذریعے اطلاع مل چکی تھی، انویسٹیگیشن کے جو ادارے سے محبوب کو اطلاع پہنچائی بھی قافلہ گزر رہا ہے، اور یقین جانے اگر اس کی موجودہ ویلیو لگائی جائے تو اربوں روپے کا سونا اس کے اوپر موجود تھا، اتنا مال تھا اس کے اندر۔ صحابہ کو آپ نے بتلایا، صحابہ کے دل خوش ہو گئے، صحابہ کے پلاٹ وہاں پہ، زمینیں وہاں پہ، جانور وہاں پہ، ان کی مال اولاد وہاں پہ۔ صحابہ کہتے ہیں وہ بارہ بڑا کچھ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، ہم تو اپنا بدلہ لیں گے، چلو بھی چلیں۔ تو صحابہ کو لے کے آپ نکل پڑے۔ 313 بعد نے 319 لکھا ہے، اور بعد کہتے ہیں 319 تھے، لیکن 313 بہت معروف ہے، ایک قول 313 کا بھی ہے، 319 کا بھی قول ہے۔ بہرحال اور کیفیت یہ تھی، صحابہ کہتے ہیں تیز گھوڑا صرف حضرت مقداد کے پاس تھا، ایک گھوڑا تھا، صرف چند اونٹ تھے، تلوار ہے تو میان کوئی نہیں، میان ہے تو تلوار کو نہیں، پیادہ، اس کے اندر عورتیں بھی ہیں اور کچھ بچے بھی شامل ہیں، سب چل پڑے۔ اب جب گئے نا حضرت ابو سفیان بڑے ہی سیانے تھے، زیرک بڑے تھے، یقین جانے عرب ویسے ہی بڑے سیانے ہوتے ہیں، زیرک ہوتے ہیں۔ اچھا آپ نے جو مخبری کے لیے بھیجے تھے نا صحابہ، ان کے بعد ظاہری بات ہے اونٹ تھے، اونٹنی پر وہ گئے تھے، تو جب انہوں نے CID لی نا کہ انہوں نے گزرنا کہاں سے ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب قافلہ وہاں پہ رکا نا تو آپ نے دیکھا یہ مینگنیاں جو اونٹنیوں کی پڑی ہوئی ہیں، انہوں نے اس کو دیکھا، کہنے لگے یہ تو مدینے کے اونٹ ہیں جنہوں نے کھجور کے پتے کھائے ہیں، یہ وہ اونٹنیاں ہیں، یہ ان کی مینگنیاں ہیں۔ فوری دماغ کام کر گیا، بھائی میری مخبری ہو چکی ہے اور میرے پیچھے پھر لوگ آئیں گے اور میرا یہ قافلہ گیا۔ انہوں نے فوری طور پر قافلے کا رخ بدلا، سمندر کے کنارے سے، اللہ آپ کو مدینے لے جائے نا،
بدر مقام بدر پہ کتنے بھائی گئے ہوئے؟ چلو ماشاءاللہ 2-3 گئے ہوئے ہیں، جن کو اللہ لے جائے نا ضرور مقام بدر پہ جائیں، قسم اللہ کی ہے۔ اگر یہ آپ کو واقعہ یاد ہو نا، اور بندہ جب بدر کے میدان میں کھڑا ہوتا ہے ایمان ہی تازہ ہو جاتا ہے یار، کیا منظر کشی رب نے کی ہے قرآن کے اندر، اور جس گراؤنڈ میں وہ واقعہ پیش آیا کمال ہے۔ وہ کلیب بدر آج بھی موجود ہے، جس کنویں میں ان مشرکین مکہ کی لاشیں پھینکی گئی تھی، تو وہ نا سمندر کے کنارے، وہ کنارہ بھی اللہ نے دیکھنے کا، وہ رستہ بھی دیکھنے کا اللہ نے موقع دیا، جس رستے سے سردار ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے رستہ چینج کیا، قافلہ لے کے پہنچ گئے، لیکن انہوں نے ایک تیز سواری پہ بھیج کے نا بندے کو اس کے کپڑے پھاڑ دیے۔ کپڑے یہ عربوں کی علامت تھی، خطرے کی علامت، جب خطرہ ہوتا تو کپڑے جسم کے پھاڑ کر، وہ آدمی کپڑے پھاڑ کر اور پھر چیختا چلاتا مکے پہنچا۔ مکے والے لوگ اکٹھے ہو گئے، کیا ہوا بھائی؟ مسلمانوں نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے قافلے پہ حملہ کر دیا۔ ابو جہل اس نے کہا پھر ہماری زندگی کیا ہے کہ اگر انہوں نے ہم پہ حملہ کر دیا ہے ہم نے نہیں بھی ان کو چھوڑنا، بدلہ لے کے چھوڑنا ہے۔ چلو بھائی تیاری کرو، پورے مکے میں اعلان ہو گیا، چودھری اکٹھے ہو جاؤ، سارے اکٹھے ہو جاؤ، کوئی پیچھے نہیں رہے گا، کسی کو پیچھے رہنے کی طاقت نہیں ہے، سب چلیں گے، سب ساتھ نکلیں گے۔ اس نے بڑا ابھارا، لیکن تھوڑی دیر بعد اطلاع پہنچی کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ قافلہ لے کے پہنچ چکے ہیں، لیکن ابو جہل کہتا بھی نہیں، قافلہ اگرچہ بچ کے آ گیا ہے، اب ہم مقابلے کے بغیر واپس نہیں آئیں گے۔ بڑے بڑے سرداروں نے کہا ابو جہل ضد چھوڑ دے، جو کام تھا وہ تو ہو گیا ہے، قافلہ آ گیا۔ اس نے کہا نہیں بھائی اب نہیں، اب دونوں میں سے ایک ہی رہے گا عرب کی زمین پر۔ یہ قافلہ نکلا، 1000 کے قریب ان کی تعداد ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام 313 کے قریب ہے۔ اچھا قافلے کے رستے پہ پہنچے، قافلہ تو نکل چکا ہے، اطلاع آپ کو مل گئی بھی قافلہ تو یہاں سے پہنچ کر رستہ چینج کر کے قافلہ نکل چکا ہے۔ اب صحابہ تو آئے تھے قافلے کی نیت سے کہ قافلے میں مال بڑا زیادہ ہے اور اس میں لڑائی بھی نہیں کرنی پڑی، بغیر لڑائی کے یہ اللہ کی رحمت ہو جانی ہے۔ تو آپ نے جب دیکھا بھی وہ چلے گئے، اور یہ بھی اطلاع مل گئی کہ وہ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کے آ رہا ہے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا صحابہ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ قرآن میں میرے اللہ نے کہا ہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین۔ فرمایا کہ محبوب یہ آپ سے تھوڑی سی بات کر رہے تھے، یعنی صحابہ آپ نے پوچھا نا بھی دونوں میں سے اللہ کہتا ہے ایک تمہیں ملے گا، دونوں میں سے۔ اب یقین جانے پورا قرآن پڑھیں، اس میں صرف اور صرف ایک جماعت کا ذکر ہے، دونوں کا نہیں ہے۔ جبکہ قرآن کہتا ہے کہ دونوں میں سے ایک جماعت ملے گی، اور پورے قرآن میں سورۃ انفال میں، توبہ میں، سورہ آل عمران میں صرف ایک جماعت کا ذکر ہے، وہ جماعت ابو جہل کی تھی جس سے لڑائی ہوئی ہے۔ پورے قرآن میں قافلے کا ذکر نہیں ہے۔ قافلے کا ذکر کہاں پہ ہے؟ وہ صحیح البخاری میں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن حدیث کے بغیر مکمل، جو کہ نا بھی حدیث کے بغیر قرآن سمجھ آتا ہے اسے کہیں بھئی قرآن کی یہ آیت ہے، اللہ کہتا ہے رب نے احدت طائفتین، 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت اللہ تمہیں دے گا، ان 2 جماعتوں کا ذکر قرآن سے دکھاؤ، مجبور ہو جائے گا اور کہے گا بخاری کی حدیث ہے بھی وہ حضرت ابو سفیان والا قافلہ تھا۔ معلوم ہوتا ہے قرآن کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا جب تک حدیث کے ساتھ اس کی تشریح نہ کی جائے، تفسیر نہ کی جائے۔ تو اللہ کہتے دونوں میں سے ایک ملے گا، تو صحابہ چاہتے تھے محبوب یہ قافلہ ہی مل جائے تو وہ بہتر ہے، لڑنا نہیں پڑے گا، لڑائی نہیں کرنی پڑے گی۔ لیکن فرمایا اللہ کہتے ہیں محبوب یجادلونک فی الحق، آپ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں بھی لڑائی نہ ہو، لیکن رب فیصلہ کر چکا ہے کہ آج لڑائی ہوگی، آج میدان سجے گا، رب نے فیصلہ کر لیا ہے محبوب یہ ہوگا۔ اچھا آپ پوچھ رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو محبوب ہم لڑیں گے، حضرت عمر کھڑے ہوئے محبوب ہم لڑیں گے، بار بار نہ مہاجر صحابہ جو مکہ چھوڑ کے آئے تھے وہی کھڑے ہو رہے تھے۔ اب انہوں نے تو لڑنا ہی تھا نا بھائی، مکہ جو چھوٹا ہے ان سے، ان کے تو گھر بار چھن گئے، انہوں نے تو لڑنا ہی ہے۔ نبی علیہ السلام خاموش تھے اور پریشانی کے آثار چہرہ مبارک پہ تھے۔ آپ کی چاہت یہ تھی کوئی مدینے والے انصاری بولیں، اصل تو بات ان کی ہے وہ بولیں۔
جب آپ نے محسوس کیا نا صحابہ نے محبوب ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں، حضرت مقداد کھڑے ہوئے، رئیس کھڑے ہوئے، محبوب اگر اشارہ ہم طرف ہماری طرف ہے ہم ویسے نہیں کریں گے جیسے اصحاب موسیٰ نے کیا تھا، تو اور تیرا رب لڑ نہیں محبوب، ہم جانیں قربان کر دیں گے، آپ کے اشارے پہ لڑ جائیں گے۔ جب اتنی بات کہی نا تو اور انصاری صحابہ بھی بول اٹھے اور نبی علیہ السلام کا چہرہ کھلکھلا اٹھا، مسکرا دیا آپ کا چہرہ مبارک۔ ادھر یہ 1000 کا لشکر بھی پہنچ چکا۔ ابتدا میں اللہ کہتے ہیں لیحق الحق ویبطل الباطل، اللہ کہتے ہیں میں یہ چاہتا تھا آج حق ثابت ہو جائے، باطل دفن ہو جائے، اسلام کی عزت کا پرچم بلند ہو جائے۔ رب یہ چاہتا تھا اذ تستغیثون ربکم، جب سامنے 1000 کا لشکر نظر آیا سارے اللہ سے دعائیں کرنی شروع ہو گئے، صحابہ بھی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، یا اللہ ہم 313 وہ 1000 ہے، اللہ تو ہماری فریاد سن لے۔ تست استغاثہ یستغیث، غوث اعظم کون ہے؟ غوث اعظم کون ہے؟ اللہ۔ یہ قرآن کا لفظ ہے، لفظ غوث اس کا مادہ ہے، اذ تستغیثون، محبوب جب آپ فریاد کر رہے تھے کس سے؟ فریادوں کو سننے والا کون ہے؟ اگر دنیا میں کوئی فریاد رس یا دنیا میں کوئی غوث اعظم ہونا ہوتا تو وہ محمد مصطفیٰ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ ہم 313 ہیں وہ 1000 ہے، تو رب کہتا ہے جب تم اللہ سے فریاد کر رہے تھے تو اللہ نے تمہاری فریاد کو قبول کر لیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں آپ نا سب بھی دعائیں کر رہے تھے لیکن نبی علیہ السلام مقام عریش، آج وہاں پہ نا سعودی گورنمنٹ نے مسجد العریش، مسجد عریش بنی ہے وہاں پہ، یہ جو مسجد عریش مقام بدر میں بنی ہے نا یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی علیہ السلام کا خیمہ لگایا گیا۔ آپ خیمے میں سے نبی علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور زاروں کے تار رو کر آپ اللہ سے کہہ رہے تھے یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا مدد کا، اللہ مدد کر دے۔ پھر آپ نے کہا یا اللہ یہ اگر 313 چلے گئے تو تیری عبادت کون کرے گا؟ کون تیری عبادت کرے گا؟ مطلب کیا تھا؟ وعدہ ہے تو پورا کر۔ آپ کی چادر نا بار بار کندھوں سے نیچے گر رہی تھی، حضرت عمر کہتے ہیں میں چادر پکڑ کے نا بار بار آپ کے کندھوں پہ ڈال رہا تھا، بار بار یہ سسٹم چل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد حضرت ابوبکر صدیق آئے، آپ فرماتے ہیں محبوب سر اٹھا لیں، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر کے مدد نازل فرما دی ہے۔ 1000 فرشتہ اسلحے سے لیس اللہ نے نازل کر دیا ہے۔ حضرت جبریل ایک دن آپ کے پاس آئے نا، آپ سے کہتے ہیں محبوب جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے آپ کے اندر ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب پوچھا نا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بھی صحابہ میں سے سب سے افضل وہ ہیں جنہوں نے بدر کے اندر حصہ لیا ہے۔ اللہ نے بدریوں کو کہا بھی آج دے بعد جو مرضی کرو، تانوں کوئی گناہ ہونا۔ وہ جو صحابی تھا جن سے غلطی ہوگی مخبری کے معاملے میں فتح مکہ میں، تو حضرت عمر کہتے ہیں اس کی میں گردن نہ اتاروں؟ فرمایا عمر تمہیں پتہ ہی نہیں، یہ تو بدری صحابی ہے اور بدری صحابہ کو اللہ نے ویسے ہی معاف کر دیا، ایڈوانس ہی اللہ نے ان کو جنت دے دی ہے۔ تو فرمایا محبوب اسی جس طرح آپ کے اندر صحابہ اعلیٰ نے جنہوں نے بدر لڑی ہے، اسی طرح فرشتوں میں وہ 1000 فرشتہ سب سے اعلیٰ ہے جنہوں نے زمین پہ آ کے جنگ بدر کا مارکا لڑا ہے۔ سب فرشتوں میں سے اربوں کی تعداد ہے فرشتوں کی، گنتی میں نہیں آتے، تمام فرشتوں میں سب سے اعلیٰ وہ فرشتے ہیں جو فرشتے بدری ہیں، اور صحابہ بھی بدری اور فرشتے بھی بدری۔ فرشتے بدری سب سے اعلیٰ دوسرے فرشتوں سے، اور صحابہ بدری سب سے اعلیٰ دوسرے صحابہ سے، تو اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اچھا وہاں پہ کچھ مدد بھی اللہ کی نازل ہو گیا، واقعے کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، لیکن کچھ مدد فوراً اللہ نے جو نازل کی اس مقام پر اللہ کہتے ہیں میں نے محبوب آپ سے وعدہ کر لیا ہے کہ 1000 فرشتہ آپ کے اوپر۔ اچھا یہ 1000 وہ تھا جو نازل ہو چکا تھا، آ چکا تھا، اسلحے کی تیاری کر کے پہنچ چکا تھا۔ اچھا سورہ آل عمران میں گزرا ہے اللہ نے 3000 کا وعدہ کیا ہے، بیٹا بیٹھ جاؤ، جنہوں نے دے دیے بیٹھ جاؤ، اللہ آپ کو جزائے، شاباش شاباش، بہت اچھا، اللہ آپ کو برکت برکت۔ 3000 کا وعدہ ہے سورۃ آل عمران میں، پھر اللہ نے 5000 کا بھی وعدہ کیا ہے، 1000 نازل ہو چکا ہے، مزید فرمایا ضرورت پڑی تو 3000 اور بھیجوں گا۔
مزید ضرورت پڑی تو 5000 بھیجوں گا، لیکن ضرورت 1000 ہی کی پڑی، نازل فرشتہ صرف 1000 ہوا ہے۔ اور پھر اس کی مدد کے ثبوت بھی صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ ابھی جب جنگ شروع ہونے والی تھی نا، فرمایا صحابہ ابھی جبریل نا اپنے گھوڑے پہ سوار ہیں، سفید رنگ کا لباس زیبتن کیا ہوا ہے، اور جبریل نے زرہ بھی پہنی ہوئی ہے، یعنی وہ جنگ کی تیاری کر کے جبریل آئے ہوئے اور 1000 کی فورس بھی ساتھ لائے ہوئے۔ کیسا منظر پیارا ہوگا، اس کا تذکرہ ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں وما جعلہ اللہ الا بشرا، فرمایا اللہ فرشتوں کے بغیر مدد کرنے پر بھی، لیکن وہ سیانے آندے نا جی کلا ایک تے دو، وہ بندے کو تسلی ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے تمہاری تسلی کے لیے فرشتے بھیجے ہیں، وگرنہ اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے۔ مدد کرنے کے لیے اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں، صرف تمہارا دل خوش ہو جائے اور تمہارا دل مطمئن ہو جائے، اور مدد وہ صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ آگے پھر اللہ کی مدد کا ایک اور انداز ہے، اذ یغشیکم النعاس، جس دن صبح جنگ تھی، رات صحابہ کو اللہ نے اتنی گہری نیند سلایا کہ کمال ہی ہو گئی، اتنی گہری نیند صحابہ سوئے، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب صحابہ سو گئے۔ صحابی کہتا میں اٹھا، میں نے دیکھا ساری رات ہی نبی علیہ السلام اللہ سے رو رو کے دعا کر رہے تھے، یا اللہ عزت رکھ لیں، یا اللہ مدد کر دینا۔ ساری رات ہی آپ جاگتے رہے اور سب صحابہ سوتے رہے۔ اچھا ایک یہ نیند آئی تھی، ایک نیند آئی تھی جنگ کے دوران، اس کا بھی ذکر آگے چل کے آئے گا۔ یعنی جنگ کے دوران اللہ کہتا میں نے نا اونگ طاری کر دی، صحابہ کہتا کوئی سواری پہ تو وہ اس کا سر لٹک رہا تھا، یہ چند لمحوں کی اونگ تھی جس نے صحابہ کو فریش کر کے رکھ دیا۔ اور یہ ہوا کیوں ہے؟ اس سے پہلے تھوڑا سا بوجھ پڑ رہا تھا کہ کفار زیادہ ہیں ہم کم ہیں، اللہ نے اونگ بھیج کے صحابہ کو فرش کر دیا، فرش کر دیا۔ رات پھر بارش بھی اللہ نے نازل کر دی۔ صحابہ جس جگہ پہ تھے وہ جگہ جو تھی وہ نرم تھی، بارش سے وہ جگہ سخت ہو گئی، اور کافر جس جگہ پہ تھے وہ جگہ سخت تھی، تو بارش سے وہاں پہ پھسلن ہو گئی، ان کی سواریاں نیچے گرے، کبھی وہ خود نیچے گرے، وہ ان کے لیے پریشانی اور مصیبت کا سبب بن گیا۔ تو یہ بھی ایک مدد کا سبب تھا۔ پھر مار کا سجا آگے 10ویں پارے میں آئے گا، یہ بھی سورہ انفال کا چونکہ شروع ہے۔ اللہ کہتے جب میدان شروع ہونا تھا نا، اللہ نے صحابہ کو نا، صحابہ کی آنکھوں کو کافر کم دکھلائے، کم یقللکم، وہ کم دکھلائے، اور کافر جو تھے نا ان کو صحابہ بھی کم دکھلائے۔ کس لیے؟ وہ بھی جوش پکڑے اور یہ بھی جوش پکڑے۔ لیکن جب عین جنگ کا موقع تھا نا، پھر اللہ نے صحابہ کو جو کافر تھے نا وہ کم ہی دکھلائے، لیکن کافروں کو مسلمان زیادہ تعداد میں دکھلائے تاکہ ان کا حوصلہ پست ہو جائے۔ یہ بھی ایک مدد کا ذریعہ تھا جو اللہ نے نازل کی۔ بہرحال میدان سج گیا، ادھر کافر ہیں اور ادھر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو قریب والی طرف سی، اس طرف صحابہ کرام کھڑے۔ انہوں نے 3 سردار آگے بھیجے، ایک عتبہ ہے، ایک شیبہ ہے، ایک ولید ہے۔ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ کریم تھی مشرکین مکہ کی جو بہادروں کی ٹیم تھی، ان کی تینوں کے بارے مشہور ہے بھی کوئی ان کے پلے کا ہے ہی نہیں۔ آپ نے 3 انصاری صحابہ کو بھیجا، وہ جب 3 انصاری صحابہ گئے نا، وہ کہنے چلو پنڈو پجو، تانا نہیں لڑنا، اسی تم سے لڑیں گے تو انسلٹ ہوگی، ہمارے قریشی بھائی بھیجو ان سے لڑنا چاہتے ہیں، تم سے نہیں لڑیں گے۔ وہ کاشتکاری کرتے تھے نا صحابہ جو مدینے والے تھے، تو مکے والے تاجر تھے، تو شہروں میں پتہ نا تجارت ہوتی ہے اور گاؤں میں آبا پاش، پھر کھیتی باڑی اور پھر سارا سسٹم۔ تو مکے مدینے میں یہ کھیتی باڑی تھی، یہاں پہ فصلیں اگتی تھیں، یا یہ ہے کہ کم از کم کھجور تو تھی نا، اس سبب سے ان کو کاشتکار کہتے تھے، کسان کہتے تھے۔ تم سے نہیں لڑنا بھائی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، علی کو بھیجا، حضرت حمزہ کو بھیجا۔ علی آپ کا کزن بھی ہے اور رشتے کی بات ہو چکی تھی، ہونے والا داماد بھی ہے، نبی علیہ السلام کا امزاد بھی ہے۔ حضرت علی کو بھیجا، حضرت حمزہ کو بھیجا، حضرت ابو عبیدہ کو بھیجا۔ میں جائیے بھائی، اور میں جب دیکھا نا تینوں کو، کہتے نہیں اب ٹھیک ہے، ہمارے جوڑ کے آئے ہیں مسلمان، پھر کیا ہے، مقابلہ سج گیا۔ حضرت علی نے پہلے وار میں اللہ اکبر اور گردن تن سے جدا کر دی، اور حضرت حمزہ نے پہلے وار میں اپنے مد مقابل کو گرایا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ جو ہے نا، انہوں نے وار کیا لیکن وار صحیح لگ نہیں سکا، لگا تو تھا لیکن صحیح نہیں۔ اب حضرت ابو عبیدہ خوش ہو رہے تھے کہ میں نے تو وار کر دیا ہے، لیکن وہ کافر جو تھا نا سنبھل کر اس نے حضرت ابو عبیدہ پہ سخت وار کیا، وہ زمین پہ گر پڑے۔ حضرت
حضرت حمزہ مدد کو آئے، انہوں نے پھر اس کافر کو بھی پچھاڑا، تینوں کی لاشیں وہاں پہ گری، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ بدر کے میدان میں اللہ کی قسم میرے نبی مسکرا دیے، میرے نبی مسکرا دیے، اللہ نے فتح دے دیا۔ پھر کیا ہے، رن پڑا، لڑائی شروع ہو گئی، جہاد شروع ہوا، پھر اللہ کی مدد ہی مدد آ گئی۔ مدد دو چھوٹے بچوں سے نا، معاذ اور معوذ، دونوں سے اللہ نے ابو جہل کی گردن اتروائی ہے، قتل کروایا۔ صحابی کہتے ہیں میرے دائیں بائیں یہ کھڑے تھے چھوٹے چھوٹے، تو میں دل میں کہہ رہا تھا یار کو تگڑے بندے پاسے کھلوندے کو مزہ آ جانا سی، چھوٹے بچے کھڑے ہو گئے میری سائڈوں پہ آگے۔ ایک کہتا چاچا جی ابو جہل کون ہے؟ اس نے کہا بھی تم نے کیا کرنا ہے؟ نہیں چاچا جی بتائیں ابو جہل کون ہے؟ کون ہے وہ؟ پتہ ہی نہیں سر ان کو ابو جہل کون ہے۔ حضرت صحابی کہتے ہیں میں نے کہا بھی کرنا کیا ہے؟ کہتے ہیں ہمیں پتہ چلا ہے وہ ہمارے نبی کو گالیاں بڑی دیتا ہے، ہمیں پتہ چلا ہے، بتائیں کون ہے؟ انہوں نے کہا میں نے ابھی اشارہ ہی کیا ہے، وہ معاذ اور معوذ دونوں ہی ٹوٹ پڑے اور ابو جہل کو پچھاڑ کے نیچے پھینکا ہے۔ قسم اللہ کی اس کے سینے پہ عبداللہ بن مسعود چڑھ گئے، اور عبداللہ بن مسعود بھی غلام تھے۔ یہ پھر تکبر سے بولا، اس نے کہا عبداللہ تیرا قد بڑا چھوٹا ہے اور تو بڑی اونچی جگہ پہ چڑھ گیا ہے، سینے پہ چڑھ گئے تھے نا۔ اور میں اب، اور یہ وہی عبداللہ بن مسعود ہیں جن کو حرم میں اس خبیث نے بڑا ہی مارا تھا، کوڑے مارے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود کو، اور ان کی ٹانگوں کو مذاق کیا تھا، پتلی پتلی ٹانگیں تھی نا، کہتے تیری ٹانگیں پتلی پتلی ہیں اور تو اسلام کا بول بالا کرے گا۔ قسم اللہ کی آپ کو پتہ چلا، فرمایا صحابہ انہوں نے بات کی ہے عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کو، اگر اس کو میزان میں تولا جائے تو یہ اللہ کی قسم پوری دنیا سے وزنی ہو جائے، اتنا وزن اللہ نے عبداللہ کی پنڈلیوں میں رکھا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے پھر اس کی گردن اتارنے لگا نا، تو کہندا ذرا چودھری دی گردن ہے تے تھلیوں کر کے لائیں، سیدھی نہ لائیں، نیچے سے کر کے پتہ چلے تھوڑی سی بڑے سائز کی ہے تو وہ پھر چودھری کی گردن ہے، مردیاں بھی آکڑ نہیں گئی۔ اللہ کی قسم جنگ شروع ہونے سے پہلے میرے نبی نے کہا تھا اشارہ کر کے، یہاں پہ ابو جہل مرے گا، یہاں پہ عتبہ مرے گا، یہاں پہ شیبہ مرے گا، یہاں پہ ولید مرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں جہاں جہاں پیغمبر کا اشارہ ہوا تھا ان کافروں کی میتیں وہیں پہ پھڑی ہوئی تھی۔ 70 مرے، 70 قیدی بنے، 70 کو بدر کے کنویں میں پھینکا۔ ایک صحابی کہتے ہیں مدد فرشتوں کی کیسے دیکھی؟ ایک کافر نے مجھ پہ وار کیا، میرا بازو اتر گیا، لٹک رہا تھا ساتھ، میں نے اس کو غصے سے نا کھینچ کے اتار ہی دیا کہ یہ مجھے لڑنے نہیں دے گا، کٹ تو گیا ہے، اور تلوار لے کے میں اس کافر کے پیچھے بھاگ رہا تھا اس کو مارنے کے لیے۔ کہتے ہیں ابھی میرا کچھ فاصلہ ہی تھا تو اچانک میں نے دیکھا کوئی کوڑا جیسے اس کو بجا ہے اور اس کا چہرہ بالکل چیر کے بگڑ کے رہ گیا، سارا چہرہ، کوئی آس پاس بندہ بھی کوئی نہیں، میں حیران ہی ہو گیا۔ کہتے میں قریب گیا نا تو وہ نیچے والی جگہ سبز ہو چکی تھی، ساری جگہ گرین ہو چکی تھی، میں مزید حیران ہوا یا اللہ ماجرا کیا ہے۔ واپس آ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، فرماتے سے آبا یہی تو اللہ کے فرشتے تھے، یہی تو اللہ کی مدد نازل ہوئی ہے جو اللہ نے اپنا فضل کر دیا ہے۔ تو پھر 70 قیدی بنے، یہ واپس بھاگے، اللہ نے مال غنیمت بھی دیا، اللہ نے ایسی دھاک بٹھا دی ان کافروں کے دلوں میں اسلام کی۔ بڑے بڑے چودھری ایسے ہی ہے نا جیسے پاکستان امریکہ کو تباہ کر کے رکھ دے، یہ کوئی ایڈی ناممکن گل، انشاءاللہ ایک وقت آنا اسلام نہیں رہنا ہے، جو اسلام میں آئے گا وہی بچے گا، باقی نہیں، کوئی نہ نیٹو شیٹو نہ امریکہ نہ کوئی دوسرے کافر، کوئی نہیں بچنا، صرف اسلام باقی رہے گا، اسلام کا پرچم لے رہے گا۔ تو پورے عرب میں ایک داغ پھیٹ گئی۔ اچھا اب آخر میں جب وہ قیدی آگے تو قیدیوں میں اللہ اکبر میرے نبی کا دماد بھی تھا قیدیوں میں، بیٹی زینب تو مدینے جو ہے وہ مکے میں ہی تھی اور ان کو ہجرت نہیں کرنے دی گئی، تو آپ نے جب دیکھا نا دماد بھی قیدی ہو چکا ہے اور بھی رئیس تھے، پہلے تو آپ نے مشورہ کیا بھی کرنا کیا چاہیے ان قیدیوں کے ساتھ۔ حضرت عمر سے پوچھا بھی عمر کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ، عمر جب بولے تو رب بولتا ہے نا بھائی۔ حضرت عمر کہتے ہیں ابو میرا تو مشورہ ہے میرے رشتہ دار مجھے دیں، میں اپنے ہاتھ سے، علی کے رشتہ دار علی کو دیں، علی اپنے ہاتھ سے، سب کو دیں، سب کو ذبح کریں، پورے عرب میں جا کے داغ بیٹھے گی اور ان کا نام و نشان نہیں بٹے گا۔ فرمایا عمر تو سخت بڑا ہے،
بڑا سخت ہے. تو ابو بکر تم سناؤ. محبوب ہمیں اسلحے کی ضرورت ہے, اسلحہ ہمیں چاہیے, تو آپ ان سے نہ فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ابو بکر کا مشورہ جو ہے یہ ٹھیک ہے, تو چلو فدیہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. عمر تیرے جیسا کون ہے. پھر اللہ نے جبریل کو بھیجا اور یہ آیات اللہ نے نازل فرمائی, ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا. نبی کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ قیدی اس کے ہاتھ میں آگے سے اتنی دیر تک ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا جب تک ان کے خون سے زمین رنگین نہ ہو جاتی. سب کو کاٹنا چاہیے تھا. مطلب کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا سونیا جو عمر آندہ پہ آئے وہی آسمان تے رب کہہ رہے ہیں. عمر کی زبان پہ رب بولے. حضرت عمر نے خود بھی کہا ہے اور میں بڑے موقعوں پہ رب نے میری تائید کی ہے, اور ایک تائید بدر. اور نبی علیہ السلام نے جو آگے کہا تھا نا, اللہ میں آج اگر اللہ کی کوئی پکڑ آ جائے تو عمر کے بجائے کوئی بھی نہ بچ پائے. آج عمر پہ اللہ رہ دیا اور عمر کی بات کی تائید اللہ نے کی ہے. بہرحال ایک یہ واقعہ. اچھا آپ نے اعلان کر دیا بھی پیسے دے جاؤ اور اپنے رشتہ دار لے جاؤ. آپ کی بیٹی زینب کو بھی پیغام پہنچا. اللہ اکبر. اپنے خامد کو چھڑانے کے لیے نا انہوں نے ایک ہار روانہ کر دیا. ہار مکے سے روانہ ہوا, مدینہ طیبہ پہنچا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے بڑے عدل کے واقعات اس میں ویسے بھی شامل ہیں. اس میں کچھ عزیز بھی تھے, اور بعض روایت میں آتا حضرت جو آپ کے داماد تھے نا عمر بن عاص, ان کی نا کسی نے جب ہاتھ پاؤں باندھے تو ٹائٹ باندھے ہوئے تھے, تو کرا رہے تھے درد سے کرا رہے تھے. تھوڑی دیر گزری تو درد سے کرانا ختم ہوا. میں یہ آواز بند کیوں ہوئی ہے؟ محبوب وہ آپ کا عزیز ہے نا, تو اس کی رسی ڈھیلی کر دی ہے. ہمیں صحابہ اگر اس کی رسی ڈھیلی کی ہے تو پھر تمام قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دو. اللہ عدل کی کیسی مثال ہے. صرف اس کی نہیں, سب کی کر دو, سب کی کر دی. اچھا وہ سب قیدیوں کے پیسے آنے شروع ہو گئے. جس کے پاس پیسے نہیں وہ بولی سکھائے گا مدینے والے صحابہ کو آزاد ہو جائے, اس کے ساتھ یہ معاملہ طے پایا. اچھا جب داماد کی باری آئی نا تو سامان کھولا, سامنے ہار آیا تو میرے پیغمبر زاروں کے تار ہی رونے لگ پڑے. زاروں کے تار روئی جا رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو پہ پڑے. اور یہ ہار نہیں تھا, یہ ایک پوری ہسٹری تھی. اور یہ وہ ہار تھا جب شادی کے موقع پر ماں جی سیدہ خدیجہ نے اپنے گلے سے اتار کر اپنی بیٹی کے گلے میں ڈالا تھا, اور محبوب کو خدیجہ یاد آ گئی رضی اللہ عنہا. سبحان اللہ. آپ جب غمگین ہوئے نا, پریشان ہوئے, آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. صحابہ سامنے سے, صحابہ اگر تم اجازت دو تو میں اپنی بیٹی کا ہار واپس بھیج دوں, تم اجازت دو تو پھر. سب صحابہ کہتے ہیں محبوب یہ کو پوچھنے کی بات ہے, آپ کو اختیار ہے. آپ نے ہار واپس یار کہا ایک شرط پہ تمہیں واپس بھیج رہا ہوں, جاتے ہی میری بیٹی کو مدینے روانہ کر دینا. پھر یہ صحابی گئے اور جاتے ہی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو مدینے روانہ کیا. تو یہ اسلام کا پہلا مارکہ, اور اس نے پورے عرب میں اسلام کا بول بالا کیا. وہ 17 رمضان کو 2 ہجری کو رمضان میں پیش آیا تھا, جس کو اللہ نے یوم الفرقان کا ہے. فرق پڑ گیا ہے, اسلام پاور بن گیا ہے اور کافر نیچے دب چکے. اللہ نے وہ عزت صحابہ کو دی. اللہ ایسا ہی جذبہ, ایسا ہی ایمان اللہ ہمیں آج بھی نصیب فرما دے. اللہ ایسے ہی اسلام کو آج بھی فتح دے. باتیں جلدی میں کچھ رہ جاتی ہیں, ایک آیت اس میں بڑی پیاری ہے, ویسے اس کا مفہوم سن لیں. اللہ کہتا ہے اور صحابہ آپس میں اختلاف کرنے سے بچ جاؤ. یہ آخری بات سنیں, باتیں بڑی یاد آ جاتی ہیں, وہ ذہن نشین بھی کی ہوتی ہیں اور اس کا معاشرے میں فائدہ بھی ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے آپسی اختلاف میں بچ جاؤ, پھر کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلَ رِيحُكُمْ. اللہ کہتا ہے جب آپس میں تنازع کرو گے پھر کافروں میں تمہاری آواز نکل جائے گی. اور مسلمانوں کی کتنی تعداد ہے, ہوا نکلی ہے کہ نہیں؟ افغانستان کو مار پڑ رہی ہے, تیسیا نے انہوں نے پہن رہی ہے, سانو تو نہیں نہ پہن رہی. وہ برما کے مسلمانوں کو کاٹ رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں ان کی باری ہے, ہماری تو نہیں نا بھائی. ہر بھائی جب آپس میں تمہاری رنجشیں ہوں گی نا, اچھا جس گھر چ پھٹ پئی ہوئے تے برادری چ کوئی عزت رہندی, قسم اللہ کی اتفاق اللہ یہ مسلمانوں کو نصیب فرما دے. لیکن یقین جانے یہ سیاست کے میدان میں جو آپس میں مسلمان تقسیم ہوئے پڑے,
کافر ہی کہتے جا رہے ہیں، قسم اللہ کی میں حیران ہوں، یعنی سیاست کے میدان میں کافر ہی کہتے جا رہے ہیں کہ کفر اسلام کا مارکا اور کفر اسلام کی جنگ ہے۔ خدا کا واسطہ ہے مسلمانوں کو جڑنا چاہیے، جتنا اتفاق ہوگا اتنی اللہ کی مدد آئے گی اور اتنا اللہ اسلام کو اور مسلمانوں کو غلبہ دے گا۔ اللہ قرآن میں جو بیان کیا ہے اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔